صحیح بخاری میں حدیث آئی ہے اور لوگ اس حدیث پہ اب عقیدے کی بات آ گئی. دیکھو ایک اور مثال، صحیح بخاری میں کتاب المغازی جو ہے اس میں یہ لائے ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے قتیبہ رحمۃ اللہ علیہ سے یہ حدیث بیان کی اور سعید ابن جبیر رحمۃ اللہ علیہ تک، اور پھر انہوں نے کہا کہ قال ابن عباس انہو قال یوم الخمیس وما یوم الخمیس، انہوں نے کہا جمعرات اور ہائے جمعرات کا دن. اشتد برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجعہ، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری نے شدت پکڑی. فقال ایتونی اکتب لکم کتابا، لاؤ کوئی کاغذ، میں تمہارے لیے ایسی ایک چیز تحریر کر دوں، لکھ دوں کہ لن تضلوا بعدہ ابدا، اس تحریر کے بعد تم کبھی بھی گمراہی کے راستے پہ نہیں چلو گے. فتنازعوا، جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اس کمرے میں بیٹھے تھے ان میں آپس میں بحث ہوئی. ولا ينبغي عند نبی نزاع، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں بحث کرنا یہ اچھی بات نہیں. فقالوا ما شانہ، ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حالت ہے. احجر، کیا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی ہے یہ بیماری کے وجہ سے؟ استفہموا، دریافت کرو، پوچھو. فذهبوا، تو گئے، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعونی، چھوڑ دو مجھے. فالذی انا فیہ خیر مما تدعوننی الیہ، تم میری توجہ جن چیزوں کی طرف پوچھ رہے ہو اس سے کہیں زیادہ آگے کی بات ہے. جس دنیا میں میں اب چلا گیا ہوں وہ دنیا تمہاری ان باتوں سے بہت بلند و بالا ہے. وَأَوْصَاهُمْ بِثَلَاثٍ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں فرمائیں. فرمایا اخرج المشرکین من جزیرۃ العرب، یہ حجاز کا جو علاقہ ہے نا، حجاز مقدس کا، عربوں کا، جتنے مشرک ہیں ان کو نکال دینا. ایک، وَأَجِيزُ الْوَفْدَ بِنَحْوِ مَا كُنْتُ أُجِيزُهُمْ، اور جس طرح میں اپنی زندگی میں اپنے مہمانوں کا وفد جو آتے تھے مجھ سے ملنے ان کا بندوبست کرتا تھا، ان کی عزت اور احترام کرتا تھا، میرے بعد بھی لوگوں کی عزت اور احترام اسی طرح کرنا. وسکت عن الثالثہ، اور تیسری بات پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، یا پھر آپ نے یہ فرمایا فنسیتها، مجھے بھول گئی تیسری بات تم سے کیا کہنی. امام بخاری رحمۃ اللہ اس کے بعد حدیث لائے ہیں، اور زہری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے کہا. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بیٹے تھے عتبہ، اور انہوں نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے خاندان سے تھے غالباً، یہ ان سے یہ بات سنی. انہو قال، ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ لما حضر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت آ گیا. وفی البیت رجال، اور ان کے کمرے میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم خدمت میں حاضر تھے. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم حلموا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اچھا بھی لاؤ، میں ایک صحیفہ، ایک صفحہ تمہیں لکھ دیتا ہوں، کتاباً لا تضلوا بعدہ، اس کے بعد گمراہی تم لوگوں میں نہیں آئے گی. فقال بعضهم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد غلبہ الوجع، کچھ صحابہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف اس میں شدت آ گئی ہے. وَعِندَكُمْ قرآن، قرآن ہمارے پاس موجود ہے. حسبنا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب ہماری رہنمائی کو، ہمیں گمراہی سے بچانے کے لیے کافی ہے، اس حالت میں زحمت نہ دو. فاختلف اہل البیت، اہل بیت کرام رضی اللہ عنہ کے یہاں اختلاف ہوا. اہل بیت سے مراد جو اس وقت گھر میں تھے، اہل بیت سے مراد وہ نہیں ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سیدنا حسن حسین رضی اللہ عنہ وغیرہ ہیں، نہیں، وہ نہیں. فمنہم من یقول، کچھ صحابہ رضی اللہ عنہ کی رائے یہ تھی کہ قربوا، صفا لاؤ،
وہ ایسی چیز لکھ دیں کہ اس کے بعد گمراہی نہ آئے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ غَيْرَ ذَلِكَ، اور کچھ تھے جنہوں نے اس رائے کے برعکس دوسری رائے کا اظہار کیا، اور جب بحث زیادہ ہو گئی اور اختلافات دونوں میں بات چیت ہونے لگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا بھئی تم لوگ باہر چلے جاؤ۔ قال عبید اللہ نے کہا کہ فقان یقول ابن عباس، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے تھے بہت بڑا نقصان ہے یہ کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد کوئی چیز تحریر نہیں فرمائی تھی، اور وہ جو بحث ہو رہی تھی بڑا نقصان تھا کہ ان لوگوں کا آپس میں اختلاف ہوا۔ یہ وہ حدیث ہے جو صحیح بخاری میں آئی۔ اس حدیث کی بنا پر مستقل کتابیں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے خلاف لکھی گئی ہیں، یہ آتی ہے آگے بات، اور وہ کہتے ہیں اتنا بڑا جرم یہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کیا تھا، ہم جو خلافت راشدہ کو نہیں مانتے اور والعیاذ باللہ استغفر اللہ عمر کو کافر کہتے ہیں، اس کی بنیاد یہ حدیث ہے جو تمہاری بخاری میں ہے۔ یہ عمر تھا جس نے کہا تھا کہ اللہ کی کتاب کافی، اور انہوں نے ہی منع کیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ بات نہ کرو۔ یہ ان کے عقائد میں شامل ہے۔ کچھ اس حدیث کی تشریح ہو جائے، اس میں دو الفاظ، بلکہ حدیث کو پہلے پڑھ لیتے ہیں پھر اس کے بعد۔ اس میں یہ جو آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جمعرات کے دن یہ واقعہ پیش آیا تھا، اس کے بعد آپ جمعہ، ہفتہ، اتوار اور پیر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 2 دن، 3 دن، 4 دن حیات رہے۔ یہ اختلافات ہے روایات کے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کب ہوئی تھی، لیکن ان 4 دنوں میں سوچنے کی بات ہے کہ اگر اتنی ہی اہم کوئی بات تھی، اتنی بڑی چیز تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ کیوں نہیں فرمایا کہ لاؤ بھی کتاب، لاؤ بھی میں لکھ دیتا۔ اللہ نے حکم دیا تھا نا کہ بلغ ما انزل الیک من ربک، آپ ہر وہ بات پہنچائیں جو آپ کے پروردگار نے آپ پہ وحی کی ہے۔ تو اگر یہ اتنی اہم بات تھی تو یا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا اجتہاد تھا، اور یا پھر 3 چیزیں جو آ گئی ہیں، آپ بھی آگے بات آتی ہے، وہ 3 چیزیں تھیں، آپ نے لکھوا دی 2 اور فرمایا تیسری یادداشت میں نہیں رہی، اور یا تینوں چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا یہ کہ اب ہمیں تلاش کرنا ہے کہ کون کون سی چیز تھی۔ جو بات اب ہو رہی ہے ان میں زیادہ ترتیب نہیں ہے، لیکن آپ ایک ایک بات اگر سامنے رکھیں گے تو آپ خود ہی اسے ذہنی طور پہ مرتب کر لیں گے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہ وحی تھی تو معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وحی کو چھپا گئے، یہ تو بات پھر وہاں پہنچتی ہے۔ منع کسی نے بھی کیا، عمر رضی اللہ عنہ یا کسی نے، اگر وہ خدا کی وحی تھی، 4 دن تھے، آپ نے بلا کے لکھوایا کیوں نہیں؟ اس سے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ پہ اعتراض آسان نہیں ہے۔ یا دوسری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اجتہاد تھا، اور سوچا ہوگا، غور فرمایا ہوگا، طبیعت مبارکہ میں آئی ہوگی کہ چلو ٹھیک۔ یا پھر تیسری بات کہ آپ نے 3 باتوں کو فرمایا تھا، تیسری بات کون سی تھی؟ 2 یہ تھی، تیسری وہ تھی۔ اس لیے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ولا ینبغی، اور یہ مناسب نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بحث کی جائے۔ وہ کہتے ہیں یہ فکرہ کس کا ہے اس حدیث میں؟ پھر وہ کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ہی فکرہ ہے، ایک دوسری روایت میں آیا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حدیث میں ادراج ہو۔ ادراج کیا چیز ہوتی ہے حدیث میں؟ اس پہ پوری ریکارڈنگ ہو چکی بھیا، اب بات نہیں ہے، یہی ہوگا آگے بھی۔ یہ بات مثنوی میں گزر چکی، ابن خلدون کیا گزر چکی۔ محنت کرو گے، یاد رکھو گے، بہت اچھا، نہ کرو تو وہ کہتے ہیں کہ یا تو یہ مدرج ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ، یعنی پوری روایت میں ایک جملہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اپنی طرف سے تشریح کر دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قوموا عنی، آپ لوگ میرے پاس سے چلے جائیں، نہ بحث کرو۔
تو اگلا جملہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اپنے پاس سے اس کا اضافہ کر دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں بحث مناسب نہیں. پھر وہ کہتے ہیں کہ اس موضوع پہ ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے کلام کیا ہے، اور ایاز رحمۃ اللہ نے بہت تفصیل اس کی لکھی ہے شفا کی شرح میں. کمال ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ اگر قاضی ایاز کی چیزیں نہ پڑھی ہوں تو سیرت ابھی پڑھی نہیں. اور اس کی تلخیص کی ہے قرطبی نے. قرطبی نے بہت اچھا لکھا، کتاب التذکرہ ان کی دیکھ لیں. قرطبی اس بات کی طرف بھی گئے ہیں کہ سیدنا مسیح علیہ السلام کی قبر وہاں ہوگی بیت المقدس میں، اور جن احادیث میں آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پہ اندر ہوگی، ان احادیث کو انہوں نے ضعیف قرار دیا ہے. یہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ جتنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد ثانی کے منکر ہیں انہیں پتہ ہونا چاہیے. انہیں کیا پتہ ہوگا بیچاروں کو، لیکن آپ بچوں، آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے کہ امت نے اس حد تک بحثیں مکمل کتابوں میں کی ہیں، اور قرطبی اس کے بات کے قائل ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں نہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی تدفین جہاں اب حضرت یوسف علیہ السلام کا مزار ہے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا مزار ہے، یہ ابھی 20-30 سال پہلے یا ابھی انہوں نے کھولے ہیں. اب تو انٹرنیٹ اور اس میں یہ جو روز میسیجز آتے رہتے ہیں اس میں آنا شروع ہے، تو یا وہاں ہوگی. یہ قرطبی کا اختلاف ہے. اور پھر وہ کہتے ہیں اس میں 2 الفاظ استعمال ہوئے ہیں، ان الفاظ کو ذہن میں رکھنا. ایک تو ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے لفظ کیا بولے تھے. ایک ہے لفظ ہزیان، اور ایک ہے لفظ حجرن. ہزیان یا ہزیان کسی آدمی کا وہ غیر مرتب کلام جو بیماری کے غلبے کی وجہ سے اس کی زبان سے صادر ہوتا ہے، بس. ہزیان کہیں، ہزیان کہیں، اس کا غیر مرتب کلام. کبھی کبھی بیماری کی شدت ہو جاتی ہے اور مریض ایسے جملے کہتا ہے جن کی وجہ سے کلام میں ترتیب نہیں رہتی، اگرچہ وہ جملے حق ہوں، سچ ہوں، لیکن اس میں ترتیب نہیں رہتی، اسے کہتے ہیں. اور ایک حجر اور ہزیان کبھی کبھی ایک ہی لفظ کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ لفظ استعمال فرمایا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم قیامت میں میرے پاس آئیں گے تو مجھ سے شکایت کریں گے اور یہ کہیں گے کہ اللہ میری امت کا حساب لے. ان ھذا قوم اتخذوا القرآن مہجورا. اللہ انہوں نے قرآن کو وہ اہمیت نہیں دی جو انہیں دینی چاہیے تھی، انہوں نے قرآن کو بیکار چیز سمجھ کے چھوڑ دیا. یہ ہماری آپ کی شکایت ہوگی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے شکایت کریں گے، کوئی باہر سے نہیں آ رہا، یہ ہمارا اپنی انٹرنل پرابلم. سمجھے؟ یہ قرآن سے غفلت جو ہے نا، یہ رنگ لا بھی رہی ہے اور مرنے کے بعد بھی رنگ لائے گی. وہ تو چوکھا چڑھے گا نا، کیونکہ اس وقت کیا کرنا ہے، عمل کی تو دنیا رہی نہیں، اب تو جزا و سزا کی دنیا ہے. تو اس لیے حجر یا ہزیان یہ دونوں ایک ہی معنی میں استعمال ہو سکتے ہیں. اسی سے تہجیر، اسی سے ہجرت. دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یقولون ہجرم مہجورا، اور جب ہمارے عذاب کو دیکھیں گے اللہ نے کہا ہبا منصورا، ہم ان کے اعمال ایسے اڑا دیں گے
جیسے ہوا ریت کو اڑا کے رکھ دیتی ہے، ٹیلے ہیں ادھر سے ادھر منتقل ہو رہے ہیں، بکھر رہے ہیں اور اپنی جگہ چھوڑ رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا جو ہمارے ساتھ کفر کر کے شرک کر کے مریں گے وَجَعَلْنَاهُ وَبَاءً مَنْثُورًا، ہم ان کے اعمال کو ایسے اڑا دیں۔ وَيَقُولُونَ حَجْرًا مَّحْجُورًا، اور جب جہنم کو دیکھیں گے تو کہیں گے دور ہو ہم سے، بہت دور چلی جائے جہنم، یا ہم اس سے دور چلے جائیں، وہ ہے حجر۔ حدیث میں بھی آیا ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر کا لفظ 3 جگہوں کے لیے کہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 تکالیف، فراق، الگ ہونا، کسی چیز کا گراں گزرنا، میں کاش میری امت جان جاتی کہ اللہ نے کتنا اپنا قرب ان 3 چیزوں میں رکھا ہے۔ آپ نے فرمایا لوگوں پہلی صف میں مسجد میں نماز پڑھنا، کہ تمہیں اللہ کا اتنا قرب دلاتا ہے کہ تمہیں اس کا انداز نہیں ہے۔ دوسری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی اذان دینا، اور تیسری بات فرمائی گرمیوں کے دنوں میں ظہر کی نماز مسجد جا کر پڑھنا۔ وہاں یہ الفاظ آئے، اس لیے ہذیان دونوں طرح پڑھا جاتا ہے، اور حجر یہ جو واقعہ ہے اس میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی بات بھی آئی ہے، اور تہجیر لو یعلم الناس ما فی التہجیر لاستبقوا الیہ، یہ چوتھی روایت میں آیا کہ اگر لوگوں کو چوتھا کام آیا، اگر لوگوں کو پتہ چل جاتا کہ پہلی وقت میں نماز پڑھنے کا کتنا ثواب ہوتا ہے یا جمعے کی نماز پڑھنے کا کتنا ثواب ہوتا ہے، تو لوگ کبھی بھی اس سے غافل نہ ہوتے۔ اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو الفاظ آئے ہیں نا، اصل میں ان کی تشریح کرتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے کہ ایسے نہ ہو کہ سب چیزیں دھری رہ جائیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی ایسی بات ہو جائے۔ وہاں آیا ہے نا ما شانہ، کیا حال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، احجر استفہمو، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے، کیا کہیں ایسے تو نہیں ہے کہ چونکہ بخار کا غلبہ ہو گیا ہے اس لیے غیر مرتب گفتگو فرما رہے ہیں؟ یہ سوال ہے، یہ اخبار ہے، سوال کا کرنا ہے، پوچھنا ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت نہیں ہے بلکہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا ہو گیا۔ تو اس لیے غیر مرتب کلام پہ یہ جو ہے نا لفظ استفہمو امر ہے کہ پوچھ لو، تو جب پوچھنے کے لیے قریب گئے تو آپ نے فرمایا چھوڑو اس بات۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے، اس حال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زحمت نہ دی جائے۔ یہ تھی اصل بات۔ شیعہ نے اس پہ کیا کہا، انہوں نے اپنا اسے مستقل عقیدہ بنا لیا اور انہوں نے کہا کہ عمر نے یہ بات کہی تھی ایسے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسے ہو گیا، اور اگر وہ نہ کہتے تو امت صحیح راہ پہ قائم رہتی۔ اچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا کیا تھا، یہ ابھی انہی کی کتابوں سے آ جاتا ہے۔ اشکال اس پہ یہ بھی پیش آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ یہ فرمایا کہ میں خوش ہوں یا مجھے غصہ آئے، دونوں حالتوں میں میری بات صحیح ہوتی ہے۔ اہل سنہ کہتے ہیں بالکل ہم اس حدیث کو مانتے ہیں، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کہنا تھا وہ بات کیا تھی؟ کچھ لوگوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہو جاؤ اور لکھ لو۔ اب یہ جو گفتگو ہوئی نا، 2 باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دی تھیں کہ مہمانوں کی عزت، اور دوسری اب ایک بات یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بات کیا کہنی تھی۔ محدثین کی رائے یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں تیسری بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں بھول گیا ہوں، یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ نے فرمایا میں تمہیں لیلۃ القدر بتاؤں
اور مسجد نبوی میں دو آدمی ایک دوسرے کے ساتھ اونچا بولنے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اس بولنے سے مجھ سے وہ علم ہٹا لیا گیا ہے۔ تو دیکھو رمضان کے آخری عشرے میں لیلۃ القدر کو تلاش کرنا بالکل ایسے ہی اس وقت بھی ہوا ہے کہ تیسری بات کہ جو بات لکھنی تھی آپ نے وہ آپ کو بلا دی۔ وہ کہتے ہیں اگر اسے مان لیں آپ کہ اس کی نظیر ادھر بھی آئی ہے، حدیث میں دوسری جگہ بھی آئی، بات ہی ختم ہے۔ پھر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے کسی کی رائے کا کیا ہے؟ وہ تو جو بات ہو رہی تھی بحث، اس وجہ سے اہل السنہ نے اس حدیث کی تشریح یہ بھی کی۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ اگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے قطعی ارادہ فرما لیا ہوتا کہ میں نے کچھ لکھ کے دینا ہے تو پھر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو روکنے سے وہ رک جاتے۔ ان کی حیات طیبہ میں کتنے ہی واقعات ایسے ہیں جس پہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اپنی رائے دی اور کہا اللہ کے رسول جو یہ کہتا ہے اس کی گردن اڑا دینی چاہیے۔ ہم فتح مکہ کے لیے جا رہے ہیں اور وہاں پہ داہیہ نے ساری چیزیں بھیج دی ہیں، اس کو تو قتل کر دینا چاہیے۔ تو آپ نے کہا دا عمر چھوڑ دے، نہ قتل کی بات کر، تم جانتے نہیں ہو من البدریین، یہ بدری صحابہ رضی اللہ عنہ میں سے ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے یہ عرض کیا کہ اللہ کے رسول فلاں کام ہے، فلاں کام ہے، بار بار کہتے رہے۔ ان مواقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں خاموش ہوئے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے روکنے سے کوئی نہیں رکتے تھے۔ اگر وہ اتنی اہم بات ہوتی تو اس کے بعد بھی تو حیات طیبہ رہی ہے، بلا کے کسی کو کہہ دیتے۔ ہم اس حدیث میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ پہ جو اعتراضات شیعہ کرتے ہیں یہ اس کی تیسری چوتھی مثال دے رہے ہیں کہ عقائد میں اس طرح سے گڑبڑ آتی ہے۔ ایک بات یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جزیرۃ العرب میں جہاں امام بخاری رحمۃ اللہ باب باندھا ہے وہاں بھی آیا ہے کہ دو باتیں ارشاد فرما دی تھی۔ تیسری بات کیا تھی؟ اس پہ پھر محدثین آئے وسکت عن الثالثہ، یہ بخاری کی روایت کا آخری ٹکڑا ہے نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے تیسری بات پہ، اوقال یہ فرمایا کہ مجھے یہ بات بھول گئی ہے، میں نے کیا کہنا۔ یہ روایت اسماعیلی کے نسخے میں آئی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ یہ بھولنے والی روایت ابن عیینہ کی ہے، اور مسند حمیدی میں ابو نعیم مستخرج میں انہوں نے یہ کہا کہ داؤدی کہتے تھے تیسری بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو لکھوانی تھی وہ یہ تھی کہ قرآن کریم کے ساتھ چمٹے رہنا، قرآن پہ عمل کرنا، اور اسی پہ ابن تیم نے کہا، ابن تین نے اپنی رائے یہی دی ہے۔ اور محلب کا خیال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو بات لکھوانا چاہتے تھے وہ یہ تھا کہ اسامہ کے لشکر کو مت روکنا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے اسامہ کے لشکر سے کہ رک جاؤ۔ اسامہ رضی اللہ عنہ لشکر لے کے چل پڑے تھے، باہر خبر پہنچی کہ انتقال فرما گئے ہیں، تو اسامہ واپس آئے۔ اسامہ 16-17 سال 18 سال کے بچے تھے۔ اسامہ آخری آدمی ہے جن کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جھنڈا باندھا تھا، اور آخری آدمی ہے جسے فرمایا تھا کہ اسامہ کے بچہ ہونے پہ اعتراض کرتے ہو، کل تک تم اس کے باپ زید کو جب میں نے عمارت دی تھی جہاد کے لیے تمہیں اس وقت بھی اعتراض تھا، زید ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ اور اسامہ آخری آدمی ہے جو کہتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا تو میری جان میں جان آئی کہ انتقال نہیں ہے، زندہ ہے، تو میں جا کے بیٹھ گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک اٹھایا، میرے جسم پہ رکھ دیا، اور میں سمجھ گیا ان کے ہونٹ جو ہل رہے تھے کہ میرے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں، لیکن اتنی طاقت نہیں تھی کہ آواز اتنی بلند ہو جاتی۔ اس لیے اسامہ کا لشکر بہت بڑی چیز تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس سے روکا تھا، ان کا اسامہ کا لشکر نہ بھیجیں۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ سے عرض کیا تھا،
حضرت بکر رضی اللہ عنہ کا اللہ کی قسم اسامہ کا لشکر جائے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھیجنے کا حکم فرما چکے تھے، اور میری بیٹی عائشہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کی ٹانگیں بھیڑیے نوچ کے لے جائیں تو بھی میں اس لشکر کو نہیں روکوں گا۔ عمر رضی اللہ عنہ کہتے میں چپ ہو گیا، اور پھر کچھ دیر کے بعد میرا سینہ کھل گیا، انہو للحق، ابو بکر جو کہتے ہیں یہ صحیح ہے۔ تو وہ کہتے ہیں تیسری چیز جو تھی، ابن بطال نے بھی اس پہ رائے دی، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے جب اختلاف ہوا کہ حضرت بکر رضی اللہ عنہ نے لشکر بھیجنے کا فیصلہ طے کر دیا ہے، تو حضرت بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے پہلے مجھ سے یہ وعدہ مجھ سے لیا تھا کہ اسامہ کا لشکر جائے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی اہمیت اس کی اس لیے فرمایا کہ لاؤ میں لکھ دوں۔ اندازہ ہو گیا تھا یا یہ کہ صحابہ رضی اللہ عنہ میں اس پہ اختلاف ہوگا کہ اسامہ کا لشکر جائے یا نہ جائے، حتیٰ کہ وہ بکر عمر رضی اللہ عنہ نے تو فرمایا نہیں۔ اور قاضی اعجاز رحمۃ اللہ کہتے ہیں وہ تیسرا جملہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا چاہتے تھے وہ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمائی دیا تھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری جملے وفات سے پہلے کہے تھے ان میں سے ایک یہ ارشاد فرمایا تھا کہ وَلَا تَتَّخِذُوا قَبْرِي وَثَنًا، میری قبر کو بت نہ بنا لینا، جس طرح بتوں کو سجدے ہوتے ہیں یہ چیزیں ہوتے ہیں، میرے ساتھ ایسے نہ کرنا۔ اور موطا امام مالک میں یہ روایت آئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہودیوں اور عیسائیوں کو نہ رہنے دینا، اپنی نماز کا خیال رکھنا، اپنے نوکروں کا خیال رکھنا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں الصلاۃ او ما ملکت ایمانکم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم وفات سے پہلے فرما دیا تھا کہ نماز کا دھیان کرنا اور لوگوں پر میں اپنے غلاموں پہ کوئی سختی نہیں کرنا۔ اور ابن سعد طبقات میں کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب باتیں بتا دی تھی، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری جملہ اس میں کیا فرمایا تھا، یہ ہے محدثین کے آراء۔ اس میں پھر سوچنے کی بات ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے کیا قصہ ہے بھائی، اسے کہتے ہیں حدیث قرطاس۔ اہل تشیع ہمیشہ حدیث قرطاس پہ بات کرتے ہیں۔ حدیث قرطاس کا مطلب یہ ہے کہ کاغذ اور قلم، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے گمراہی کا نسخہ کہ مسلمان میرے بعد امت گمراہ نہ ہو جائے ایک آسان سی بات کہہ رہی تھی، تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ولیعذ باللہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ازیان ہم نے تو ترجمہ کیا ہے غیر مرتب عبارت، وہ ترجمہ کرتے ہیں اللہ معاف کرے، اللہ پناہ میں رکھے، بک بک۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ایسی بات کہہ سکتے تھے، اس لیے جتنی بھی تاریخ کی کتابیں ہیں ان کی یا ہماری، اس سب میں دیکھو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ واقعہ 25 صفر کو پیش آیا ہے۔ مورخین یہ کہتے ہیں، حدیث میں تو اور آیا ہے، مورخین کہتے ہیں کہ 25 صفر کا واقعہ ہے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے اور یہ چیزیں ہو رہی تھیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بحث میں جب دیکھا لوگ بات کر رہے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ یہاں سے چلے جاؤ، اور مخالفت کرنے والا شخص وہی بات جو ہے۔ ہمارے یہاں یہ حدیث جو ہے بخاری میں آئی ہے، مسلم میں آئی ہے، مسند احمد میں آئی ہے، طبقات ابن سعد میں آئی ہے۔ اہل تشیع کی جو کتابیں نظر سے گزری اس میں کتاب الارشاد ہے، اوائل المقالات ہے۔ اسی طرح ابن شار آشوب کی مناقب ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ بہت، اب ان کا نقطہ نظر سنو، وہ کہتے ہیں کہ بہت بڑی مصیبت تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت پر عمل نہیں ہوا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کا پہلا ارتکاب عمر رضی اللہ عنہ نے کیا، اور وہ کہتے ہیں کہ تمہارے یہاں بھی آیا ہے کہ بہت تباہی ہو گئی امت کی، اس لیے وہ کہتے ہیں وصیت کو مکمل ہی نہیں ہونے دیا گیا،
اور پھر ان کی بہت مشہور شرف الدین عاملی کی کتاب ہے المراجعات، اس میں وہ کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی ان سب نے جو اس گھر میں موجود تھے، جس سے فرمایا تھا قوموا عنی۔ اب دیکھا ترجمہ کیا کرتے ہیں، ولیعذ باللہ، استغفر اللہ، مجلسوں میں جب پڑھتے ہیں نا تو کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دفع ہو جاؤ، نکل جاؤ گھر سے۔ قوموا عنی کا یہ ترجمہ ہے۔ اسی کا اچھا ترجمہ ہے کہ بھئی آپ لوگ باہر چلے جاؤ، محبت سے، شفقت سے فرمایا۔ وہ کہتے ہیں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے آپ کو زیادہ عقل مند آدمی سمجھتے تھے، کیونکہ انہوں نے کہا حسبنا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کافی ہے۔ تو انہیں اتنا نہیں پتا تھا کہ جس صاحب وحی، صاحب کتاب علیہ الصلوۃ والتسلیم، وہ اگر کہہ رہے ہیں تو تمہیں کہاں سے قرآن کا اتنا پتہ چل گیا؟ انہیں زیادہ پتا تھا۔ یہ عمر نے توہین کی تھی، اس لیے وہ شخص واجب القتل تھا۔ ہمارے دل میں بھی اللہ جانتا ہے، اور ظاہر ہے کہ ہم جو بھی بات کرتے ہیں کہ 100,000 مرتبہ بنو ہاشم، اور ان میں سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان، کیا کہنے ان حضرات کے۔ اگر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اس قابل تھے کہ سر اڑا دیے جاتے، گستاخ کی سزا انہیں ملتی، تو یہ بنو ہاشم کو کیا ہو گیا تھا؟ مدینہ منورہ میں کسی نے روک لیا تھا؟ تھوڑے مواقع تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ 23 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے، اور کم سے کم بھی 10-11 سال خلافت رہی ہے، اور پھر کسی نے اٹھ کے شہید بھی کر دیا۔ تو بنو ہاشم کہاں گئے ہوئے تھے؟ انہیں نہیں خیال تھا کہ ہم میں ایک آدمی ایسا موجود ہے جو اتنے بڑے گناہ کا مرتکب ہوا ہے۔ پھر شرف الدین لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہذیان کا لفظ استعمال کیا، اس آدمی کو دیکھ۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ قرآن تو یہ کہتا ہے، اب جتنی کفر کے جملے ہیں نا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے ذمہ ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں اسے کرو، عمر نے نہیں ہونے دیا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ اللہ تو کہتا ہے کہ وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی جاتی ہے، وَإِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اور وہی کے مطابق ہی کام کرتے ہیں۔ کوئی لکھنے والا نہیں، سمجھانے والا نہیں تھا ان کے زمانے میں شرف الدین کو کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر زبان سے نکلا ہوا جملہ وہی نہیں ہوتا تھا۔ اس کی لمبی بحث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ اپنے موقف سے رجوع فرمایا، ایک بات کہی، پھر کسی نے عرض کیا اللہ کے رسول ایسے نہیں ہے، اچھا ایسے ہو، اچھا ایسے ہو۔ اس لیے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو گستاخ اور واجب القتل اور معاذ اللہ، استغفر اللہ، اور بہت برے برے القابات سے یاد کرتے ہیں۔ اس حدیث کی وجہ سے ہمارے ہاں مستقل اس حدیث پہ بحث مل جائے۔ محدثین نے الفاظ جمع کر دی ہیں۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا حجر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا رہے ہیں، ہجرت۔ اس کا صحیح ترجمہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لکھوا دیتا ہوں میں 3 باتیں، کاغذ قلم لاؤ۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہونے جا رہا ہے؟ کیا وہ دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں؟ اسی لیے ہم نے کہا استفہام، کہ انہوں نے عرض کیا پوچھ تو لو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے، دریافت تو کرو۔ اور اسی طرح یہ بخاری کی روایت ہمارے ذمہ لگاتے ہیں نا، اس میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے علاوہ بھی ہے کہ وہ جو لوگ وہاں موجود تھے، تو پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ اکیلے تو نہ ہوئے، اور بھی ہوئے۔ اہل تشیع میں کچھ علماء کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد وصیت کی کوئی بات نہیں کی۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی جواب دیکھو، اگر اس کو کچھ لکھ دیتے، لکھوا دیتے
تو جو الزام سیدنا عمر رضی اللہ عنہ پہ ہے کہ غیر مرتب گفتگو ہے، چھوڑو اس کو، اور اللہ کی کتاب کافی ہے، اگر یہی بات ہے، اگر تو بعد میں آنے والے امت میں یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ اس تحریر کا کیا بھروسہ ہے جی، وہ تحریر تو ایسے الفاظ میں ایسی چیزوں میں لکھوائی گئی ہے جب صحت مبارکہ ٹھیک نہیں تھی۔ یہی اعتراض وہاں بھی وارد ہو جاتا کہ چونکہ بے ہوشی کے عالم میں لکھوایا تھا، اس لیے امت پہ واجب ہی نہیں ہے کہ اس چیز کو کرے۔ تو اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ پہ کیچڑ اچھالنا، اور پھر جنہوں نے ان کی بیعت کی تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اور ان کی خلافت کا قیام آیا تھا، ان سب کو ولیعوذ باللہ اس حوالے سے گمراہ قرار دینا، یہ اس حدیث سے کہاں سے ثبوت ملتا ہے؟ اس لیے یہ شیعہ کے عقائد اگر ہماری کتابوں کو دیکھنا ہے تو پھر مسند یعلا میں ہمارے ہاں روایت ہے، ہماری کتابوں سے ثابت کرنا ہے نا، تو ہماری باقی کتابیں بھی پڑھو یار، کہ آخری دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے تھے، ربیع الاول کا پہلا عشرہ، اس پہلے 10 دنوں میں ربیع الاول کے جو جمعرات آئی تھی اس کو یہ واقعہ پیش آیا ہے، ہمارے یہاں حدیث میں ہے۔ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اشتد برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجعہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت زیادہ ناساز ہو گئی، فرمایا اتونی اکتب لکم کتابا لا تضلون بعدہ، لاؤ ایک صفحہ میں لکھ دوں تمہارے لیے ایسی چیز کہ تم اس کے بعد گمراہ نہیں ہوگے۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بحث ہوئی تو آپ نے فرمایا دعونی فما انا فی خیر مما تسألون عنہ، جو تم باتیں کر رہے ہو نا کسی اور جہان میں ہو، میں کسی اور جہان کی طرف جا رہا ہوں۔ وَأَمَرَهُمْ بِثَلَاث، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتوں کا خیال رکھنا، یہ پوری ایک ہی حدیث ہے، لکھنے کی بجائے فرما دیا کہ مشرکین کو جزیرہ عرب سے نکالو، اور ہمیشہ وفد اور مہمانوں کی ایسی خدمت کرتے رہنا، ان کے ساتھ ایسا رویہ رکھنا جو میری زندگی میں تم نے دیکھا ہے، اور تیسری بات بھول گئے۔ اسی لیے اہل السنہ کے نزدیک اس کے کئی جوابات ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے۔ سوچنے کی بات یہ بھی ہے کہ آپ غدیر سے ثابت کرتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کا اعلان خم غدیر میں کر دیا تھا، اور ہاتھ بلند فرمایا سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا اپنے دست مبارک میں پکڑ کے، اور آپ نے فرمایا لوگوں جس کا میں ولی ہوں علی اس کے ولی ہیں۔ یہ ساری حدیث ہمارے ہاں بھی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ لکھوانا تھا بالکل سادہ لفظوں میں یہ نہیں کہہ دیا، یہ کیوں نہیں کہہ دیا کہ بھئی علی خلیفہ ہوں گے رضی اللہ، بس ختم ہو جاتی بات۔ پھر کون تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں اٹھتا؟ 4 دن پھر بھی حیات رہے ہیں، ان 4 دنوں میں آخر کوئی نہ کوئی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تنہائی میں ہوا ہوگا۔ اس لیے امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی اچھی بات کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ وَلَوْ كَانَ مَا يُرِيدُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فعل سے مراد یہ ہے کہ یکتب لهم شیئا مفروضا، کہ وہ کوئی چیز ان کے ذہن مبارک میں تھی، وہ ضروری تھی، تو ان 4 دنوں میں لا یستغنون عنہ، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کرنا ہی کرنا تھا، اس کے بغیر گزارا ہی نہیں تھا، تو 4 دنوں میں کسی کو بھی نہیں بتایا، اور ان کے خیال مبارک میں یہ بھی نہیں رہا۔ تم سوچو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ تو ایک طرف رہے، تمہارے اعتراض حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتے ہیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کیا کہا تھا، اور اللہ نے انہیں کہا تھا قرآن کریم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بلغ ما انزل الیک من ربک، اپنے پروردگار کی طرف سے جو آپ پر وحی آتی ہے اس وحی کو پہنچا کے رہیے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کیوں نہیں پہنچایا بھی؟ کیونکہ اس کا تقاضا تھا، اللہ کی طرف سے حکم تھا، تو یقیناً وہ بات یا تو کوئی پھر اجتہاد ہوگا، رائے مبارکہ تبدیل ہو گئی ہوگی، کچھ اور سوچ کیا ہوگا۔ اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی روایت بھی دیکھ لو، انہوں نے کیا کہا تھا،
اس لیے ہمارے یہاں مسند احمد میں ہے، ہماری کتابوں کا کہنا ہے، تو مسند احمد کی روایت اس میں کیا ہے بھائی، اسے بھی مان لیا جائے۔ مسند احمد میں آتا ہے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا کہ امرنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، ان آتیہ بطبق، فرمایا کوئی کاغذوں کا مجموعہ لے آؤ، میں اس میں تمہیں ایک ایسی بات لکھوا دوں کہ اس کے بعد امت گمراہ نہیں ہوگی۔ فخشیت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کہ میں نے سنی، اور مجھے اس حالت میں تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ کسی بھی وقت اچانک کوئی حادثہ سانحہ پیش آ سکتا ہے، تو میں نے اپنے دل میں سوچا کہ میرا حافظہ اچھا ہے، میں سنوں گا جو کچھ وہ یاد رکھوں گا، میں ایک لمحے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑ سکتا، ایک لمحے کے لیے اٹھ نہیں سکتا، پتہ نہیں کیا ہو جائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کاغذ قلم کتاب اس کی بات کی علاوہ ارشاد میں فرمایا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اسی بالصلاۃ، مجھ سے فرمایا نماز اس کا خیال کرنا ہے، والزکاۃ، اور دوسری بات یہ فرمائی تھی کہ زکوٰۃ دیتے رہنا ہے، اور تیسری بات یہ فرمائی تھی کہ غلاموں کا خیال رکھنا ہے۔ کیا یہی لکھوانا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، یا یہ زبانی ارشاد فرما دیا اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے ان کی محبت، ان کی عزت، ان کا احترام، رسالت سے تعلق امیر المومنین ابو تراب مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ تھا، اور اس کا مظاہرہ ہوا۔ اس لیے جو کام وہ ہوا کہ کاغذ نہیں فراہم کیا گیا، ٹھیک وہی کام سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی ہوا، تو عمر رضی اللہ عنہ برے اور علی رضی اللہ عنہ اچھے، کیا کرتے؟ یہ بھی ہماری کتابوں میں، اس لیے اگر فتوی ہی دینے ہیں نا تو پھر سیدنا علی رضی اللہ عنہ بھی فتویٰ دینا چاہیے، ان کو بھی کچھ ولیعذ باللہ کہنا چاہیے۔ یہ جرت کون کر سکتا ہے ولیعذ باللہ، اور نہ خدا کرے کہ کوئی۔ ان سب سے ہٹ کے جب یہ کاغذ والا قصہ نہیں ہوا، اگلی بات حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کو اس کے بعد کہا ہے کہ ابوبکر جاؤ اور نماز پڑھاؤ۔ یہ کیوں نہیں خیال آتا کہ اس واقعے کے ہو جانے کے بعد فرمایا کہ جاؤ اور میرے، اور سے عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں، میں نے عرض کیا، میں نے کہا اللہ کے رسول، میرے والد بہت نرم دل کے، وہ کھڑے ہوں گے، انہیں آپ کے پیچھے پڑھی ہوئی نمازیں، آپ کا دور یاد آئے گا، اور وہ اپنے آپ پہ قابو نہیں رکھ سکیں گے۔ ایک اور جگہ ہے کہ جب قرآن پڑھا جاتا تھا تو ابوبکر رضی اللہ عنہ اپنی آنکھوں پہ قابو نہیں پا سکتے، تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے مشورہ کیا، اور ہم نے کہا عمر رضی اللہ عنہ مضبوط آدمی ہے، اس لمحے کو سہ جائیں گے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ہم نے کھڑا کیا، انہوں نے نماز پڑھائی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، نماز پوری ہونے کے بعد حجرہ ساتھ ہی تو تھا، آواز آ رہی تھی مسجد سے، آپ نے شدید ڈانٹ پلائی، آپ نے فرمایا تم اس طرح کی عورتیں ہو گئی ہو جیسے یوسف علیہ السلام کے قصے میں وہ عورتیں آئی تھیں۔ مروا ابابکر، بکر کو کہو میری جگہ نماز پڑھائیں گے، اور سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھائی۔ یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کاغذ منگوایا تھا، آپ یہ کہتے ہیں کہ اصل میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کا لکھنا تھا کہ میرے بعد انہیں خلیفہ بنانا، اور اگر ہم عرض کریں کہ وہ اس لیے منگوایا تھا کہ وہ ابوبکر رضی اللہ عنہ کو اپنا امام بنانا، اور یہ امامت صغرا دے کے جا رہا ہوں، امامت کبریٰ اہل ایمان خود قائم کریں گے اور ابوبکر خلیفہ ہوں، تو پھر کیا ہے، کیا خیال ہے؟ اس لیے یہ سب چیزیں سوچنے کے قابل ہیں۔ آخری واقعہ چل رہا ہے نا بچوں، اس بات کو سمجھو، ذرا سی مشکل بات ہے، اور یہ ہم اپنی طرف سے آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ دیکھو،
اللہ تعالیٰ کے نام کو بگاڑا جائے تو کفر ہے یا نہیں؟ اللہ تعالیٰ کے اسم گرامی کو، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو بگاڑا جائے تو کفر ہے یا نہیں؟ سب مسلمان مانتے ہیں۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم واجب ہے، ضروری ہے، فرض ہے، ایمان کا حصہ ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے کیوں نہیں پڑھا؟ جنازے سے مراد ہماری وہ ہے جو ہم مسلمان ایک دوسرے کا پڑھتے ہیں، کیوں نہیں پڑھا؟ صحابہ رضی اللہ عنہ نے یہ کیوں نہیں کیا کہ چارپائی کو اٹھا کر باہر رکھتے اور سارے صحابہ رضی اللہ عنہ صفیں بناتے اور 4 تکبیریں کہتے اور اس دعا کو مانگتے کہ اللہم اغفر لحینا، اللہ ہمارے زندوں کی بھی بخشش فرما اور جو انتقال کر گئے ہیں ان کی بھی بخشش فرما۔ صحابہ رضی اللہ عنہ جانتے تھے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ دعا مانگنا کہ اللہ یہ جو سامنے ہیں ان کے گناہوں کو معاف فرما، یہ کفر رہ جائے گا، یہ کفر کا جملہ ہے۔ وہ جانتے تھے کہ نبی معصوم ہوتا ہے۔ قرآن نے جو کہا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، آپ سے آپ کی پہلی زندگی میں آخری جو بھی ہوا اللہ نے اس کی مغفرت فرمائی۔ اللہ کا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہے۔ مثنوی میں ایک جگہ معروم نے بڑی اچھی تشریح کی، انشاءاللہ کبھی آئے گی۔ صحابہ رضی اللہ عنہ جنازہ نہیں پڑھا، کون حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مغفرت کی دعا؟ اسی لیے فقہا کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اب بھی مغفرت کی دعا مانگنا اور یہ عقیدہ کہ ان سے گناہ ہوئے تھے اور وہ معاف ہو جائیں، یہ کفر تک پہنچاتا ہے آدمی۔ اس پہ اختلاف ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا یہ دعا مانگی جائے کہ اللہ ان پہ رحم فرما؟ محققین کہتے ہیں بالکل نہیں، خدا کی سراپا رحمت وہ خود ہیں، خدا خود کہتا ہے رحمت للعالمین، کہتے ہیں ان کی ترقی درجات، اللہ کا قرب، یہ چیزیں ہیں جو مانگی جاتی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ اتنی عظیم ہستی ہے کہ اگر اس کی میت پڑی ہوئی ہے، میت معروف معنی میں نہیں، جو ان کے شایان شان ہے، تو اس کے لیے مغفرت کی دعا نہیں مانگی جا سکتی، کیونکہ یہ شریعت ہے نا، بس یہ بات سمجھنا، یہ شریعت ہے نا جنازہ پڑھنا۔ تو جب شریعت اور نبی کا مقابلہ ہو تو نبی کو ترجیح حاصل ہوتی ہے شریعت پہ، یہ اصول ذہن میں رکھو۔ نبی ہمیشہ ترجیح پاتا ہے اس شریعت پہ جو شریعت وہ خود لے کے آتا ہے۔ حالات ایسے ہوتے ہیں، واقعات ایسے ہوتے ہیں، اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو غالب رکھنا، ان کی تعظیم، یہ اصول کی بات ہے کہ وہ اسی شریعت سے بڑھ کر ہیں جو شریعت لائے ہیں اسلام۔ ہمیشہ شریعت کے مقابلے میں دونوں چیزیں آ جائیں، شریعت کے مقابلے میں نبی کو ترجیح دی جائے گی علیہ الصلوۃ والسلام۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، لوگوں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہ بڑھو، یہ قرآن میں آیا نا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ غزوہ احد میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاؤں ایک جگہ سے ہٹا اور نیچے کی نشیب میں تشریف لے گئے تو اس موقع پہ جان لگا دی صحابہ رضی اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے، ایک آپ کے دفاع میں شہید ہوا، دوسرا شہید ہوا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ کافر بری طرح ہجوم کیے ہوئے ہیں، اور ایک آدمی نے بڑھ کے چہرہ مبارک پہ کچھ ایسی باتیں کی اور تلوار چلائی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ خدا تجھے برباد کرے،
اور حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو اسی موقع پہ تیر اٹھا اٹھا کر دے رہے تھے اور فرما رہے تھے سعد میرے ماں باپ تجھ پہ قربان. سعد تیر چلا اور صحابہ رضی اللہ عنہ دفاع کر رہے تھے. قرآن کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہ بڑھنا، اور سارے صحابہ رضی اللہ عنہ آگے کھڑے ہوئے تھے، انہیں قرآن کے حکم یاد نہیں تھا. اور طلحہ رضی اللہ عنہ بار بار کہتے ہیں اللہ کے رسول نیچے، اللہ کے رسول نیچے، نہری دونا نہر. وہ جو تیر آپ کے سینہ مبارک پہ لگنا ہے خدا کرے طلحہ کو لگ جائے. اور طلحہ رضی اللہ عنہ نے بازو لگا دیا اور 70 سے زیادہ تیر ان کے بازو میں پیوست ہو گئے. شلا یدہ حدیث میں ہے ان کا ہاتھ بالکل لٹکتا تھا، بیکار گویا ہو گیا. ایسے علی رضی اللہ عنہ کی بیعت ہوئی ہے، اور طلحہ رضی اللہ عنہ پہلے آدمی تھے جنہوں نے ہاتھ کو ان کے ہاتھ پہ رکھ کے بیعت کی. تو جو فال لینے والے تھے انہوں نے کہا علی یہ پہلا ہاتھ ہے اور یہ شل ہے، آپ کی خلافت بھی شل رہی. علیہ باللہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہا تم جانتے ہو یہ کتنا مبارک ہاتھ ہے، یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دفاع کرتا رہا ہے. طلحہ رضی اللہ عنہ کو اور باقیوں کو نہیں پتا تھا کہ اللہ نے منع کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے جانے کو. یہ سب کھڑے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کی آیت جو کچھ کہہ رہی ہے، جو حکم شریعت بیان کر رہی ہے، نبی کی حفاظت اس سے زیادہ ضروری ہے. ہمیشہ نبی کو ترجیح حاصل ہے شریعت کے احکامات پر. ایسے ہی تو نہیں کہا نہری دون نہرک، اللہ کے رسول سینہ مبارک کے لیے تیر چلا رہے ہیں، وہ طلحہ کو لگ گیا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے طلحہ رضی اللہ عنہ جب اتنے تیر لگے ہیں تو ایک موقع پہ ان کے منہ سے شدید تکلیف تھی نا، جب نیا تیر آ کے لگا تو ان کا اف. حضور صلی اللہ علیہ وسلم طلحہ اف نہ کہتے، اللہ کے فرشتے اٹھا کر لے جاتے تھے. ایک اور مثال دیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے کہا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آواز کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند نہ کرنا، یہ اتنا بڑا جرم ہے ان کے سامنے ان سے زیادہ اونچا بولنا کہ انتحبط اعمالکم، تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے. ایک مفہوم اس کا یہ بھی لیا گیا ہے کہ ارتداد ہو جائے گا، مرتد ہو جاؤ گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہو جائے گی اگر اونچی آواز سے بولے. احد میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ اونچی آواز سے لوگوں کو بلا رہے ہیں اور کہتے ہیں، لکھا ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی آواز 3 میل تک سنائی دیتی تھی. اتنا آواز میں گونج، اتنی بلندی تھی. اور یہ تو سب نے لکھا ہے کہ غزوہ حنین میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بلایا اور فرمایا عباس، حنین میں شدید بارش ہو رہی تھی نا تیروں کی، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے قرآن میں اللہ نے کہا یوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم، وہ حنین کا دن یاد کرو صحابہ رضی اللہ عنہ، جب تم بہت زیادہ ہو گئے تھے نا، 10 12 15 ہزار ہو گئے تھے، تو تم اس بات میں آ گئے، تمہارے اندر یہ بات کہ اب ہمیں کون شکست دے سکتا ہے. تو اللہ نے دکھا دیا کہ ایسے بھی ہو سکتا ہے. اس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑی تھی ایمن کھڑے تھے. اس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 10,000 سے زیادہ صحابہ رضی اللہ عنہ ایک بھگدڑ گویا کہ مچ گئی تھی، اور 70-80 صحابہ رضی اللہ عنہ. ابو سفیان اس موقع پہ تھے، حضرت عباس رضی اللہ عنہ تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم عباس چچا زور سے پکارے اور کہیں ہیں وہ لوگ جنہوں نے بقرہ مجھ سے سنی ہے، سورہ بقرہ نازل ہوئی ہے، آ جاؤ، کہاں ہو؟ آل عمران والو تم کہاں ہو؟ جنہوں نے میرے ہاتھ پہ بیعت کی تھی آج کہاں ہو؟ حضرت عباس رضی اللہ عنہ بولے اور صحابہ رضی اللہ عنہ پلٹے، اور جیسے کوئی شہد کے لیے ٹوٹ پڑتی ہیں اس طرح واپس. اللہ نے منع کیا اپنی آواز کو بلند نہ کرو، تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے آواز بلند نہیں کی.
زیادہ سے زیادہ یہ کہو گے کہ ان کے حکم کی وجہ سے، لیکن اصول پھر بھی اپنی جگہ پر قائم ہے کہ جب مسئلہ ہو اور نبی ہو، نبی کو ہر حال میں ترجیح دی جائے گی۔ نبوت کوئی معمولی چیز ہے، اور خاص طور پہ سید الثقلین حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے زیادہ ترجیح کس چیز کو دی جا سکتی؟ اس لیے اگر سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کو لکھنا تھا، یہ ان کا جواب ہے جو کہتے ہیں ہاں خلافت کی تحریر لکھنی تھی اور عمر نے منع کر دیا تھا، تو اگر خلافت کی تحریر لکھنی تھی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ طبیعت مبارکہ ناساز ہے، تکلیف نہیں دینی چاہیے، تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی زیادہ سے زیادہ یہی ہوا نا کہ خلافت پہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کو ترجیح دی کہ نہ کرو۔ تو پھر سمجھ نہیں آتی کہ نبی قابل ترجیح ہے، اس کی عزت قابل ترجیح ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش بھی ہو گئے اور کیا لکھواتے؟ خلافت آپ کہتے ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرض کر لیتے ہیں، فرض کر لو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے یہاں پناہ لے لیں، اس زمانے میں پناہ لے لیتے تو اس پہ اگر بھوت سوار ہوتا کہ میں نے ہر حال میں سچ ہی بولنا ہے، اور بتا دیتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے کمرے میں ہیں، میرے گھر میں ہیں، شہید کرنا ہے تو اندر آ جاؤ، تو وہ آدمی جس کے گھر میں پناہ لی تھی اس کے لیے جھوٹ کا بولنا فرض تھا کہ نبی کو بچاتا علیہ الصلوۃ والسلام، سمجھے؟ تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اگر کیا یہ، ولیعذ باللہ نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کو روک دیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نہیں چھوڑ رہے کہ ایک لمحے میں پتہ نہیں کیا سے کیا ہو جائے، میں نہیں اٹھوں گا۔ اور پھر سیدنا علی رضی اللہ عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ علی لکھو، حدیبیہ میں انہوں نے لکھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان، قریش مکہ کے درمیان، یہ ایک اور دلیل ہے، یہ معاہدہ طے پا رہا ہے، اور قریش مکہ نے ہاتھ رکھ دیا، انہوں نے کہا علی یہ نہیں لکھو، یہ لکھو محمد بن عبداللہ۔ اگر ہم اسے خدا کا رسول مانتے تو ہم اس سے معاہدے کرتے، ہم پیچھے نہ چل پڑتے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ علی میرا نام کاٹو، پھر فرمایا میری ہمت نہیں ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول اللہ ہونے کی بات سے کاٹ دوں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قلم لیا، مجھ سے فرمایا کہاں لکھا ہے؟ میں نے کہا جی یہ لکھا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے ان الفاظ کو کاٹا اور فرمایا تم مانو یا نہ مانو، لکھا رہے یا کٹوا دو، میں واقعی اللہ کا رسول۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پہ نہ کاٹ کے اپنی محبت اور تعلق کو اور نبی کو ترجیح دی یا وہ حکم ماننے کو ترجیح دی؟ یہاں کیا ہوگا؟ علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ ہمیشہ جب بھی اس اصول کو توڑتے ہو، اگر شخص کہہ دیتا کہ میرے گھر میں ہے تو وہ کافر نہ ہو جاتا؟ اس کے لیے جھوٹ بولنا ضروری ہو جاتا، اور آگے اس سے اس بنیاد پر آگے قیاس چلتا ہے۔ ہم نے بنیاد قائم کی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے گھٹیا الفاظ استعمال کرنا کفر ہے، اور پھر جب نبی اور مسئلہ نبی کو بچانا ضروری ہے علیہ الصلوۃ والسلام بنسبت شریعت کے مسائل کے، شریعت کے مسئلے اپنی جگہ پہ بالکل ٹھیک بھی ہو تو بھی نبی افضل ہے، اور اس کے بعد آخر پہ آ کے کہتے ہیں کہ ایک ہے نبی کی جان اور ایک ہے نبی کی عزت۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی جان سے بھی زیادہ آگے بڑی چیز ان کی عزت ہے، اس کو قائم رکھنا اس سے بھی زیادہ ضروری ہے جتنی ان کی حفاظت ضروری۔
اسی لیے تو عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ روتے ہوئے آ رہے ہیں. یہ قرآن کی آیت ہے نا، اس کو کسی تفسیر کو پڑھ لو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم عمار کیا ہوا ان کا، اللہ کے رسول کافر مجھے پکڑ لیتے ہیں. آپ کو پتہ ہے عمار بن یاسر کتنے بڑے آدمی تھے. عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا عمار ایسے ایسے شہادت ہو جائے گی. اور یہ بھی فرمایا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آخری چیز جو تم پیو گے وہ دودھ اور پانی ملا ہوا ہو، جسے آپ کچی لسی کہتے ہیں. تو عمار رضی اللہ عنہ نکلے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی حمایت میں. تو کسی نوکر نے عرض کیا کہ حضرت یہ دودھ پی لیں. انہوں نے اس میں پانی ملا دیا ہے، جہاد پہ جا رہے ہیں، معلوم نہیں کیسے حالات ہیں. تو انہوں نے پیا اور انہوں نے کہا بس اب گھر نہیں آنا. تو اس نے کہا کیوں؟ کہا کہ مجھ سے فرمایا تھا حضرت نے کہ آخری چیز عمار تم دودھ اس میں پانی ہوگا وہ پیو. عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ سے وعدہ کیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنت. ان کے والد اور والدہ کو، ان کی والدہ پہلی خاتون تھی سمیہ جن کو ابو جہل نے شہید کیا تھا. اس نے ایسا نیزہ مارا کہ وہ جگہ پہ تڑپ گئی اور ان کے والد کو انگاروں پہ لٹاتے تھے. یہ ہو رہا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک حوض کے کنارے سے گزر رہے تھے. تو یاسر 18-19 سال کے بچے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب چلے گئے. ان کا اللہ کے رسول دیکھتے ہیں میری ماں کے ساتھ، میرے والد کے ساتھ یہ کیا کر رہے ہیں. تو عمار کو آپ نے کہا اسبروا علی یاسر، یاسر کی اولاد صبر کرے، موعدکم الجنہ، میرا وعدہ ہے جنت کے ساتھ. عمار رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ عمار کیوں رو رہے ہیں؟ ان کا اللہ کے رسول میں جب آتا ہوں تو راستے میں کافر مجھے پکڑ لیتے ہیں اور میں کہتے ہیں مجھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو برا کہو. نبی کی جان سے اب عزت کی طرف بات گئی نا، تو میں نہیں کہتا. تنگ کرتے ہیں، ستاتے ہیں، سب چیزیں ہوتی ہیں. اور آج اللہ کے رسول حد ہو گئی، پھر میں نے آپ کی شان میں کچھ گستاخی کر. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش تھے. خدا کی وحی نازل ہوئی. اللہ نے فرمایا الا ومن اکرہ قلبہ، ہاں مگر وہ آدمی جس کا دل ایمان سے جڑا ہوا ہے، مطمئن ہے، اور وہ مجبور کیا جائے کفر پہ، تو اس کا وہ کفر کوئی کفر نہیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پہ ان کی عزت کو ترجیح قرآن نازل ہونا کوئی چھوٹی سی بات ہے. اس لیے جتنے اہل تشیع سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق کی باتیں کرتے ہیں نا، اور لوگ ان کے عقیدے پڑھتے ہیں اور مجلسیں مقرر ہوتی ہیں، عمر رضی اللہ عنہ نے کر دیا، یہ کر، سیدنا علی رضی اللہ عنہ بھی محبت ان کو بھی تھی، تعلق ان کو بھی تھا.